الرحمن الرحیم ناظرین، مرتضیٰ بخاری ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم اپنے چینل پر کچھ معلوماتی جو ویڈیوز بنا رہے تھے وہ بنا نہیں سکے، بیچ میں کچھ وقفہ آیا۔ آج ہم کافی عرصے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کریں گے، آزاد کشمیر کے اندر ایگریکلچر کے حوالے سے کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں، اور دنیا میں ایگریکلچر کے حوالے سے کیا کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے تو وہ ہوگا کہ کم زمین پر زیادہ پیداوار کیسے ممکن ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زمینیں کم ہیں اور ضرورتیں بڑھ رہی ہیں۔ پیداوار کے حوالے سے ہر فرد کی ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ اس کی بڑھ رہی ہے، لیکن زمینیں کم ہو رہی ہیں۔ ایسے میں یہ سوال ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کم زمینوں پر زیادہ پیداوار کے حوالے سے چیزیں مینیج کی جا سکتی ہیں؟ تو یقیناً اس کا جواب ہاں میں ہے، اور اس کی مثال آج جس ملک کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے نیدرلینڈ۔ ایک چھوٹا سا ملک نیدرلینڈ، لیکن زرعی برآمدگان میں دنیا کی سطح پر اس کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن آزاد کشمیر کو اگر ہم دیکھیں تو وافر مقدار میں قدرتی وسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود زرعی میدان میں دنیا میں کوئی زیادہ پیش رفت اس کے اندر ابھی تک ہو نہیں سکی ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ فرق کہاں ہے، تو فرق جو ہے وہ سب سے پہلے ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ وہ ہے گرین فارمنگ۔ اب گرین فارمنگ ہے کیا، سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ ناظرین، گرین فارمنگ جو ہے وہ کم زمین استعمال ہوتی ہے، گرین فارمنگ میں کم کیمیکل گرین فارمنگ میں استعمال ہوتی ہے، کم پانی جو ہے وہ گرین فارمنگ میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ٹیکنالوجی کا مکمل استعمال گرین فارمنگ کے اندر کیا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ماحول کا تحفظ ہو، کسان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے اور خوراک کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے۔ ناظرین، گرین فارمنگ کا سب سے اہم جز گرین ہاؤس فارمنگ ہے۔ اب گرین ہاؤس فارمنگ کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ گرین ہاؤس فارمنگ میں پودوں کو پلاسٹک اور شیشے کے گلاسز کے اندر ان کی پیداوار کو مینیج کیا جاتا ہے۔ اس عمل سے درجہ حرارت کنٹرول میں رہتا ہے، نمی روشنی متوازن رہتی ہے، اور ہر موسم میں اس کی پیداوار ممکن ہوتی ہے۔ اور اس کا جو رزلٹ ملتا ہے وہ یہ کہ فصل جو ہے وہ بارش، دھوپ یا موسم کی محتاج نہیں رہتی، نقصان کم ہوتا ہے اور پیداوار میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے۔ نیدرلینڈ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں زمینیں تو کم ہیں، لیکن ان کی جو تھنکنگ ہے، جو ان کی سوچ ہے وہ جدید ہے۔ نیدرلینڈ کا رقبہ محدود ہے، لیکن وہاں گرین فارمنگ کا استعمال بڑے پیمانے پہ کیا جاتا ہے۔ جدید بیج کا وہاں استعمال ہوتا ہے، پانی 80 سے 90% دوبارہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ سینسرز اور خودکار نظام کو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے۔ حوالے سے اگر ہم مثال کو تلاش کریں تو ٹماٹر کی فصل جو ہے وہ وہاں آزاد کشمیر کے نسبت ایک کھیت میں 8 سے 10 گنا زیادہ ٹماٹروں کی کاشت وہاں ہوتی ہے۔ نیدرلینڈ میں کسانوں کو وقت کم لگتا ہے، پانی کا وہ کم استعمال کرتے ہیں، اور اپنے موبائلز کے ذریعے وہ اپنی کھیتوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ وہاں کسان اندازوں سے فیصلے نہیں کرتے ہیں، بلکہ ڈیٹا کے ذریعے وہ کھیتی کے متعلق، ایگریکلچر کے متعلق اپنے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے نیدرلینڈ کم زمین میں پوری دنیا کو سب سے زیادہ خوراک مہیا کر رہا ہے۔ اب اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کریں تو ہمارے ہاں زرخیز زمین دستیاب ہے، پانی وافر مقدار میں ہمارے پاس میسر ہے، اور صاف پانی ہمارے پاس اویلیبل ہے، معتدل موسم ہمیں یہاں پر دستیاب ہے۔ مگر ہمارے ہاں گرین فارمنگ نہ ہونے کے برابر، گرین ہاؤسز کا استعمال نہیں کیا جاتا، روایتی بیجز کا استعمال کیا جاتا ہے، پانی کا ضیاع بڑے مقدار پہ ہوتا ہے، اور کسانوں کی جدید تربیت کا اہتمام نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس کے جو نتائج ہمیں ملتے ہیں آزاد کشمیر میں، تو پیداوار کیا ہے، موسمی ہوتی ہے، منافع کم ملتا ہے، اور نوجوان زراعت کو چھوڑ کر مختلف قسم کی ملازمتوں کی طرف جانے پر مجبور ہیں۔ اصل مسئلہ زمین کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ روایتی سوچ اور جدید سوچ کا ہے۔
آخر پہ ہم بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کے لیے اس حوالے سے کیا کچھ اہم سولوشنز ہو سکتے ہیں۔ اگر آزاد کشمیر میں درج ذیل اقدامات کیے جائیں تو اس کے نتائج بہتر ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے گرین ہاؤس یونٹس بنائے جائیں کمیونٹی کی سطح پر، محلوں کی سطح پر اور گھروں کی سطح پر۔ بیجز کے حوالے سے تحقیق کی جائے، جدید بیجز کو ڈیولپ کیا جائے، ان کو دریافت کیا جائے اور ان کو کسانوں تک، لوگوں تک بر وقت پہنچایا جائے۔ پانی کی بچت کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں، بارش کا پانی اس کو استعمال کیا جائے، ڈرپ اریگیشن کا استعمال کیا جائے، کسانوں کی تربیت کی جائے، نوجوانوں کو ایگریکلچر کی طرف لایا جائے، اس کے اوپر ان کی کونسلنگ کی جائے، گرین فارمنگ کی پالیسیز بنائی جائیں، نوجوانوں کو بلا سود قرضے اس حوالے سے دیے جائیں اور حکومتی سطح پر اس کی سرپرستی کی جائے تو کم زمین سے زیادہ پیداوار ہو سکتی ہے، دیہی روزگار کا اضافہ ہو سکتا ہے، غذائی کیفیات میں خود کفالت کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں، ہجرت میں یقینی طور پر کمی ہو سکتی ہے، نوجوان ملک سے باہر نہیں جائیں گے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو کا جو پیغام وہ یہی تھا کہ کم زمین پر زیادہ پیداوار کی جا سکتی ہے، صرف اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم آزاد کشمیر کے اندر نیدرلینڈ والا جو فارمولہ ہے اس کو لے کے ہم آئیں تو یقیناً ہم کم زمینوں پر زیادہ پیداوار بنا سکتے ہیں۔